او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی، اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے، وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے، اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے۔ نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دکھ سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج
میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی، اور ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آیات ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے۔ اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے، اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟ عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا، کہہ دیا جاتا قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، جو فتویٰ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں، اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا۔ یہ فتویٰ چھپا ہے، انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہیں بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے اللہ نیت دیکھتا ہے، تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن، کون اتنا وقت برباد کرے، تو آپ کو انگلی پھیرنے پہ ثواب ملے گا۔ یہ فتوے دیے گئے باقاعدہ۔
قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا کہے گا؟ کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ ارے قرآن پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں، تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات؟ قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں، جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو. پڑھیے پوری زندگی. سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے. جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو، 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے، بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا. 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے، ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے، ان کے تیروں، کمانوں، تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے. کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے. ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے. ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں. اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم. اے اللہ، یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے، یہی پکے سچے مسلمان ہیں. اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی، یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، آج یہ مار دیے گئے، آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے میسج بھیجا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر میں آ جائیے. اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا. حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حال میں آ جائیے. ایک نظر اپنے نواسی کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی اسی حال میں اٹھتے ہیں، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر، دروازے کو دستک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے. حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں. اے اللہ کے نبی، اے ابو جان، اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے.
میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی دعا، آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت زینب اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور اس بچی کے نانا نے، محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی، کب سے انسری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہاں کمرے میں جتنی عورتیں بیٹھی تھیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور اللہ نے اپنی امانت لے لی، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم سب اللہ ہی کے لیے و انا الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جب ساری عورتیں رو رہی ہوں، زینب رو رہی ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا ہو، اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ سے جوڑ رہے ہوں، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے۔ اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے، لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا آپ نے اپنے 1.5 سال کے 18 مہینے کے بچے ابراہیم کو، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں۔ آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر درج کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ میرے بیٹے، تیری جدائی سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن میں غمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ آپ یاد کریے اس وقت کو، صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائز شرطیں بھی مان لی۔ ٹھیک ہے، چلو نہیں، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ گے، اچھا چلو ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا، اچھا ٹھیک ہے، تلوار میان میں رکھو گے، باہر نہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے۔ ساری شرطیں مان لی آپ نے، ناجائز شرطیں بھی آپ نے مان لی۔ اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا، لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوتے پر آئے تھے، اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو مان لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کو، ایسا کرو 6 مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا،
اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے، نہیں کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا؟ نہیں لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ پتہ کیا چلا؟ توحید کے ساتھ ایکیشور واد کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے یہ خوبی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ویدوں میں بھی ہے۔